السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو نمازیں ہماری رہ گئیں کیا ہمیں ان کی قضا دینی پڑے گی؟ آیا کہ ناظرین یا پھر ہماری جو اولاد ہے ان کو ہماری قضا دینی پڑے گی؟ مثلا ایک بندہ ہے تو اس کی نمازیں رہ گئی ہیں اور وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا، اس کی نمازیں جو رہ گئی ہیں وہ قضا ان کی اولاد یعنی پڑے گی۔ اسی حوالہ سے ناظرین آج ہم آپ کو علماء کرام کی گفتگو سنوانے جا رہے ہیں، اور یہ رمضان پروگرام کے اندر بڑی کمال کی گفتگو ہے۔ تو آئیے ناظرین وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے تھوڑی سی گفتگو ہم بھی کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو رمضان میں سنتے ہیں۔ افطار عامر کے ساتھ آج ہم بول ابھی گفتگو جاری تھی قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کی، کہ وقفہ آ گیا۔ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب مائک ذرا تھوڑا سا میں اوپر کر دیتا ہوں، اب بولیے گا جی۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کہ چار چیزیں ایسی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پچھلی زندگی کو دھو ڈالتی ہیں۔ ایک فرمایا کہ جب آدمی کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو اسلام اس کی پچھلی زندگی کو بالکل ایسے دھو دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک فرمایا کہ جب انسان صدق دل سے حج کے لیے جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے تو وہ حج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی پچھلی زندگی کو پورا دھو دیتا ہے، اور وہ حج کر کے ایسے آتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ صحیح، جیسے ولادت کے وقت اس کے جسم پر گناہ کا کوئی ذرا کوئی چیز نہیں تھی، اسی طرح وہ حج کے بعد گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا ہجرت، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جب وہ بندہ ہجرت کرتا ہے تو ہجرت اس کی سابقہ زندگی کو بالکل مٹا دیتی ہے۔ صحیح۔ چوتھی اور آخری بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ توبہ جب انسان سچے دل سے اپنی سابقہ زندگی سابقہ گناہوں سے کرتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اب ایک بندہ 80 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں، اب اس کی عمر دیکھو، اب وہ باقی زندگی کے جو 2-4 سال اس کی اگر باقی ہیں وہی نمازیں پڑھ لے جو آئندہ زندگی میں اس کو آنے والی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہی بڑی غنیمت ہے۔ چہ جائے کہ آپ 80 سال کی پچھلی نمازیں اس کو پڑھواؤ گے، اور جس دن مولوی صاحب اسے بتاتے ہیں کہ آج سے تو نے پچھلی نمازیں بھی شروع کرنی ہیں، وہ کہتا ہے یار میں وہی بے نمازی اچھا تھا۔ ایک بات ویسے صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک شخص 80 سال کی عمر میں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ تو نے پچھلی ساری نمازیں پڑھنی ہیں، اسے یاد بھی نہیں ہے، اس نے ابھی 1 سال کی نمازیں پڑھی تھیں، فوت ہو گیا، اب باقی 79 سال کی نمازیں اس کی کون پڑھے گا؟ صحیح۔ ادھر آتے ایک طرف آپ کیا ہوتا ہے قضاء فریضہ؟ جی ہاں، فقہ جعفریہ کے لحاظ سے جو نمازیں انسان نے جان بوجھ کر چھوڑی ہیں اس کی قضا کرنا ضروری ہے، اور اگر خود قضا نہیں کر سک رہا ہے تو وصیت نامے میں لکھے گا اور اس کی اولاد میں سے اس قضا نماز پڑھی جائے گی یا پڑھائی جائے گی۔ لیکن ویسے ان کا یہ نقطہ بڑا مطلب ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقف خلیل الرحمن جاوید صاحب کا ہے جو اہل حدیث ہیں، اور یہ ان کا یا ان کی جماعت کے جماعت میں سے کسی ایک ٹکڑے کا ہو سکتا ہے، یہ امت مسلمہ کا موقف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں اس کی وجہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، میں کل امت مسلمہ نہیں، اس سے مراد ان کے جملے کی مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو اس سے خارج کیا، لیکن موقف ان لوگوں کا ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کا نہیں ہے، یہ یعنی کل مسلمانوں کا موقف نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ میں سب کا موقف وہی ہے جو آپ فرما، احناف کا موقف یہی ہے، آپ نے ان کا نہیں ائمہ اربعہ، جی ائمہ اربعہ کا موقف یہی ہے، ائمہ اربعہ کا موقف یہی ہے، وہ کہہ رہے نہیں ہے، یہ حوالہ دیں، آپ حوالہ دیں گے؟ میں دے رہا ہوں، میں جو بات کروں گا میں حوالہ دوں گا، میں جو بات کروں گا میں حوالہ دوں گا۔ اب میری بات میں نہیں بولے پلیز۔ انہوں نے ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہر بات پر ہم حدیث لے کے آتے ہیں، یہاں سارا ہی سارا عقل پہ لے آئے۔
اگر یوں ہوا تو یوں، اگر 79 سال ہوئے تو 80، اگر 1 سال ہوا تو 2۔ بھائی عقل کہاں لے کے شریعت میں؟ شریعت کے اندر عقل، آپ کا تو دعویٰ یار بات قرآن و حدیث سے لے کے آؤ، ایک حدیث نہیں، اب درمیان میں نہیں بولے، ایک حدیث ایسی لے کے آئیں جس میں یہ موجود ہو کہ یہ جو نماز رہی ہے، پچھلی نمازیں جو جتنی رہتی ہیں ان کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی اور باقی صحیح حدیثیں عرض کر چکا ہوں کہ جو نمازیں صحابہ سے رہیں، اللہ کے نبی کہہ دیتے ہیں نا، وہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا وہ تو قائم کرنے والے میں کر رہا ہوں، انہوں نے قیاس مال فارق کی ہے، غلط قیاس کی ہے۔ باقی مسائل میں ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا، یہ ہر بارے میں صحیح اور مرفوع حدیث مانگتے ہیں۔ ہم کوئی موقف پیش کریں کہ ایک تو وہ صحیح ہو اور مرفوع ہو، تو اپنا موقف پیش کرتے ہوئے اس اصول کو بھول خیال میں ڈاکٹر صاحب کو آپ نے پورا ٹائم تو میرے ذرا عرض یہ کہ حدیث مبارکہ یہ کوئی بتائیں، میں نے حدیث پیش کی کہ بھئی 4 رہتی تھیں، اللہ کے نبی نے پہلے 4 کروائیں اور بعد میں انہوں نے فرمایا کہ اب ٹائم کی پڑھو، یعنی اب اگلی نماز پڑھو۔ او بھائی 4 رہتی تھیں، حضور کہہ دیتے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، دعا کر لو معافی، اللہ کا نبی موجود ہے۔ اب انہوں نے قیاس غلط کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو حدیث بیان فرمائی ہیں کہ جی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں کہ جن کی قضا نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رہے، جن کی قضا ایسا گناہ ہے جس کا تدارک نہیں ہے۔ تدارک 2 طرح ہوتا ہے، اگر آپ نے حقوق العباد میں سے کسی کا حق مارا ہے، آپ اس کی چٹی تاوان پیش کریں گے، اگر تاوان نہیں ہے تو آپ توبہ کریں گے، آپ اس سے معافی منگوائیں گے، توبہ کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے۔ اگر ایسا گناہ ہے کہ جس کی قضا ہے، آپ پہلے قضا کریں گے، اس کے بعد اس کی توبہ بھی ہے، چھوڑنے کی توبہ ہے، یا اللہ میری توبہ میں نے گناہ کیا۔ اب وہ توبہ مکمل کب ہوگی؟ جب آپ پچھلی جو اس نماز کو کلیئر کریں گے۔ انہوں نے جو کہا یہ قیاس کیا، شریعت کے مقابلے میں قیاس کیا۔ کہا کس نے تو اس کو کہ 80 سال کی نمازیں تو چھوڑ، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، اتنی سختی ہے نماز ترک کرنے کی، اس کو تو ایک بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو کس نے کہا 80 سال کی چھوڑ؟ اب میں عرض کر رہا ہوں 80 سال کی اگر اس نے چھوڑی ہے یہ اس کا پرابلم ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر اس نے 1 سال کی مکمل کی، وہ توبہ کرے گا، توبہ کے ساتھ ساتھ قضا کرے گا، جتنی اس کی ہمت ہے وہ کرے، باقی اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ یہ میں اور یہ فتویٰ دے کر اس کی جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور میں آخری بات میری اس پہ یہ سن لیں، یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ بھائی جو نمازیں لوگوں کی 70 سال 10 سال کی رہتی ہیں وہ ہم اہل حدیثوں کے ذمہ ہیں، وہ نہیں ادا کریں، وہ توبہ کر لیں، وہ ہمارے ذمہ ہیں، قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کے ذمہ ہیں، ان کی جماعت کے ذمہ ہیں، ان کے موقف کے ذمہ ہیں، تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ فقہائے اربعہ کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ قضا بھی ہے اور اس کے بعد توبہ بھی۔ اب ان کی بات سنتے جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری ساری باتوں کو انہوں نے قیاس کہا، حالانکہ خود جو مسلم شریف کی روایت سے قیاس کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ قیاس کر رہے ہیں 4-5 نمازوں کا اور پڑھوا رہے ہیں 80 سال کی نمازیں۔ مسلم شریف کی روایت کو جو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں وہ بھی غلط پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات، میں نے حدیث جو پڑھی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے متعلق نہیں ہے۔ میں نے جب اعتراض چپ کریں، ایک آدمی قتل کر دیتے توبہ کافی ہے، اب یہ جو زکوٰۃ چھوڑ دیتے توبہ کافی ہے، جو مجھ پہ ذمہ ڈال رہے ہیں، دیکھیں زکوٰۃ چھوڑ دیتے مجھے بات تو کرنے دینا، چلیں جب یہ مجھ پہ ذمہ ڈال رہے ہیں کہ اہل حدیث یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ جس نے 80 سال نماز نہیں پڑھی اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم جنت دلوائیں گے، ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، تو یہ ذمہ داری بھی قبول کریں جو میں نے کہا تھا ایک ذمہ داری میں بھی دلواؤں گا کہ 1 سال پڑھنے کے بعد جو مر گیا ہے باقی 79 سال کے گناہ وہی اپنے ساتھ لیں گے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے پچھلے ہو سکتا ہے، اور دوسری بات وہ پڑھیں فدیہ دیں۔ آپ نے جو کہا اگر ایک شخص نے 70 سال زکوٰۃ نہیں دی ہے آپ اس کو بھی اسی کھاتے میں لیں گے، جتنے گناہ ہوں گے آپ ان کو اس میں لے لیں گے، آپ تو پورا نظام بگاڑ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص نماز اس سے چھوٹ گئی اور ایک یہ ہے وہ نماز چھوڑ رہا ہے، باقی ہے 1 سال 2 سال 3 80 سال ہو گئے، منہ آئے نہیں تھے، منہ سفید ہو گئے، نماز اس نے شروع نہیں کی، چھوڑ دینے میں
और छूट जाने में फर्क नहीं है? बिल्कुल फर्क है। वो बगावत है। अब जो छूट गई है उसके लिए यकीनन, अब सुबह छूटी है, आंख लग गई, वो पढ़ेगा, जोहर को पढ़ लेगा, असर को पढ़ लेगा, जब भी याद आए उसे पढ़े। लेकिन एक शख्स बाकी रहा, छोड़ता रहा, एक कत्ल हो गया, एक कत्ल करे, क्या शरीयत में उन दोनों का एक छूट गई एक ही उज्र उसको तो करेगा, और जो छोड़ी, जो डबल जुर्म किया वो नहीं करेगा। छूट जाने वाला बागी नहीं है जनाब, अजीब बात कर रहे हैं मौलाना। बगावत ऐसे नहीं वो छोड़ रहे, मतलब छूट गई तो पड़ेगा। कह रहे छोड़, जो छूट गई वो तो सही, लेकिन जो छोड़ता है वो बागी है, तो बागी सरकश है, उसको भी बागी है, ज्यादा दंड लगेगा। सरकश बागी पे तो ज्यादा दंड है कि पहले पढ़ और फिर आगे चल। दंड यही है उस पे तो तौबा करे। पिछली अभी दूसरी बात है, मगर सरकशों को अल्लाह माफी नहीं करता। और दूसरी बात, इन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि मन तारक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, ये इन्होंने कहा। और पिछले साल मैंने इसी पे दलील की थी तो ये सीख पा हो गए थे, आज ये खुद उसी को दलील बना रहे हैं। एक मिनट सुनने से मेरी बात सुने। मैं ये कहता हूँ कि आदमी मुसलमान ही उसी वक्त होता है। आज मैं बात फिर दोहरा रहा हूँ, आदमी मुसलमान ही उसी वक्त होता है जब उसने नमाजें शुरू कर, इसलिए कि कुरान भी यही कहता है। अच्छा, इसका मतलब है कुरान ये कहता है फतवा दे रहे हैं, फर्क नमाज है। आप यहाँ फतवा दे रहे हैं कि भाई नमाज को तर्क करने वाला आपने खुद वो हदीस सुनाई कि नहीं सुनाई? मेरे से आपने उसके मिले उसका तर्जुमा तशरीह नहीं किया जी, मैं कर रहा हूँ। एक एक काफिर होना, एक एक काफिरों वाले काम करना, ये नमाज को तर्क करना ऐसा है जैसे काफिरों वाला काम किया। जिस तरह नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। तो अब एक आदमी झूठ बोलता है, अब उसको खड़े होकर कहेंगे तू मुनाफिक है, आप क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह के नबी ने तो आप एक आदमी नमाज छोड़ रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं, इसका मतलब है एक ये बात ये हो गई, एक नमाज छोड़ना और एक नमाज ना पढ़ना, ये एक बात इसको कह रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ये। अच्छा, इसमें भी इन्होंने अजीब पॉलिसी इख्तियार की है। डॉक्टर साहब, एक नमाज मेरे से रह गई, उस पे तो ये कह रहे हैं चल पहले पढ़ और फिर तो दुआ करना, तौबा करना। एक है मैंने जानबूझ के छोड़ी। अरे भाई, जो मैंने जानबूझ के, प्लीज बात सुने, जो मैंने जानबूझ के छोड़ी उसका तो ज्यादा हक है कि भाई तू पहले पढ़। कह रहे उसका ज्यादा, उसका तो ज्यादा जरूरी है। ये फर्क इसलिए मैंने किया कि अल्लाह के रसूल ने उन लोगों को नमाज पढ़वाई जिनसे नमाज छूट गई। एक मिसाल भी आप हदीस से दे, छोड़ सकते हैं नमाजें, उनको नमाजें कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं। तो जब साहब आप क्या फरमाएंगे? जिन्होंने कभी कौकब साहब, आप मुझे उम्मत के अकाबरीन में से एक का फतवा जी, बात खत्म करते हैं, एक का फतवा दे दें कि जिसने ये कहा हो कि नमाजें माफ हैं, बस दूसरी नमाजें माफ हैं। कि इन्होंने कहा कि जो 1 साल बाद अगर मर गया तो 79 साल के लिए तौबा काफी। अरे जब 79 साल के लिए तौबा काफी है तो बाकी किसने कहा है? किसने कहा है? ये इन्होंने अपनी किसने कहा है? इन्होंने कहा नहीं कहा, आपने गलत समझा है। कुरैशी साहब ने खुद कहा, नहीं कहा, अल्लाह का मामला है ये, कहा उसका और अल्लाह का मामला है। अच्छा, नहीं कहा मैंने। आपने क्या कहा चलता है? मैंने ये कहा कि जो आदमी पहले उसका, आपने कहा ना जी कि वो 1 साल कर ले तौबा है, नहीं, जितना उससे होगा, मसलन उसकी उम्र ही नहीं है, वो अपनी नमाजों को लौटा रहे, तौबा कर रहे, या अल्लाह मेरी तौबा आज के बाद, मेरी बात सुने, मेरी तौबा। मैं यही बात कह रहा हूँ। नहीं, किधर वो बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं छुट्टी, हम कह रहे हैं भाई वो तौबा करके। तौबा इस बात की कि हमारे यहाँ जो जुम्मतुल वदा में 2 या 4 रकत क़ज़ाए उम्री की तौबा पढ़ी जाती है, उससे ये मुराद नहीं कि कज़ा पढ़ ली, ये इस जुर्म की तौबा की जाती है कि या अल्लाह मेरे गुनाह की तौबा हो गई, अब मैं उसको नहीं करूंगा, और उनको लौटाए। अब वो लौटाते हुए मर गया तो उसका तो खुदा का मामला है, आप कैसे छुट्टी दे रही है? यही हुक्म ज़कात पे भी लगा लेंगे। 79 साल की नमाजें तो उसके गले में रह गई ना। आप छुट्टी कैसे दे सकते हैं? या खुदा, उसने तौबा की, या अल्लाह मैं आज के बाद ये जुर्म नहीं करूंगा, मेरी पिछली खताएं माफ फरमा, लेकिन उसके लिए हुक्म ये है कि वो जो तूने पीछे छोड़ी है उनको पढ़। जिस तरह एक आदमी, ये हुक्म कहाँ है? ये हुक्म कहाँ है? ये इजमाई हुक्म है। जिसने बगावत के तौर पर नमाजें छोड़ी हैं उनको अल्लाह के रसूल ने पढ़वाई हूँ नमाजें। ये अच्छा, मुझे बताएं कि कत्ले खता एक आदमी कर रहा है, उसका हुक्म सख्त होगा, जो कत्ले अमद कर रहे हैं उसका सख्त होगा। जो जुर्म, जिसका सख्त क्या है? जिसका भी सख्त हो। ये तो एक आदमी से नमाज छूटी मौलाना साहब, ये बात, और एक ने छोड़ी, आप जिम्मेदारी लेना कि हमें हदीसों के जिम्मे है सारी उम्मत की नमाजें। आप भी जिम्मेदारी लें, 79 साल की हनफियों के जिम्मे है भाई। अगर वो, हमने तो बात ही नहीं की 80 साल की, हमने तो ये कहा कि वो कयास हो रहा है, और समझता हूँ कि इसमें गलतफहमियाँ बढ़ रही हैं। कयास भी तो एक शाख है,
بات کر دیکھیے فقہ جعفریہ میں قیاس کو قبول نہیں کیا جاتا، اشتہاد ہوتا ہے، آپ کے اشتہاد ہوتا ہے۔ آج یعنی کہ یہ قیاس کر کے ثابت کرے کہ اہل حدیثوں کی بھی جہاں حدیث موجود نہ ہو وہاں قیاس پہ ہی آتے ہیں، یعنی وہ آ گئے اس بات پہ آ گئے، یعنی حدیث سے مطلب قیاس پہ آ کے امت کی نمازیں چھڑوا دو جائز ہے، قیاس پہ آ کے اگر مستحبات ثابت کر دو یہ ناجائز مسئلہ ہے۔ پھر یہ نماز تک نہ رکھیں، یہ قرض پہ بھی رکھیں، قرض پہ بھی، یہ زکوٰۃ پہ بھی رکھیں، اس کو روزے پہ بھی، روزے بھی رکھیں، اور جتنی چیزیں ان سب پہ رکھیں، پھر ایک پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ ہوگا ہے، یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں بس جی سارے چھٹی ہو گئی، دیکھیں نا انہیں تو آسانی پیدا کر دی، یعنی ان کے پیسے اگر کسی نے مار لیے ہیں، قرض کی بات نہیں تو وہ قرض کیوں نکالا، اس کو کیسے نکالا؟ یہ فرض چیزوں پر کر رہے ہیں نا، کہہ رہے فرض پہ، معاف کیجئے گا، شہید کو معاف نہیں ہوتا، دین جو ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ذمہ ہے کہ شہید کو معاف نہیں ہوتا۔ جی کہہ رہے ہیں قرض معاف ہی نہیں ہوتا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر میرے اوپر قرض ہے اور میں فوت ہو ان گیا کا قرض تو معاف میرے ہوتا، ترکے خدا سے کا جو میرے فرض ہے ترکے معاف سے ہو معاف گیا۔ ہو گیا۔ وہ ادا کے یعنی اور وہ حدیث میرا نہیں قرض معاف ہے نہیں کہ ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے قرض معاف نہیں کرے گا، اپنے اگر حقوق اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے اپنے فضل، چاہے تو بس یہی لفظ چاہے تو، آپ کیسے گارنٹی دے رہے ہیں؟ نماز خالصتاً حقوق اللہ ہے۔ اچھا وہ کہہ رہے تو اللہ چاہے تو آپ کیسے گارنٹی دے رہے ہیں؟ کہہ رہے میں بھی اللہ کی چاہت پہ چھوڑ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، میں کب اگر اپنے اوپر چھوڑتا تو میں ذمہ داری کہہ رہے میں اللہ کی چاہت پہ چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں ابھی یہ تو ترغیب دے رہے ہیں، جی صاحب عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت مثالہ ڈال رہے ہیں، جی ذرا تیز سا۔ باقی دلائل تو آ چکے ہیں، حدیثیں بھی دونوں سائڈ سے آ گئی ہیں، لیکن مجھے وہ ایک مثال جو انہوں نے عرض کیا کہ شخص کی 80 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں اور باقی اس کی 3-4 سال عمر رہ گئی ہے، تو اب وہ 80 سال کی نمازیں 3-4 سال میں کیسے ادا کرے گا؟ کوشش کرے گا۔ تو اب یقیناً ظاہر ہے کہ ان 3-4 سالوں میں 10 سال کی نمازیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی، 5 سال کی بھی نہیں پڑھی جا، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس پر ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نیت کے اوپر فیصلہ ہوگا، آپ نیت کریں کہ میں نے ان تمام نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے، اگر اللہ ویسے بھی پاک نے احادیث میں ہے کہ فیصلہ نیتوں پر ہی ہو۔ جی بالکل، اگر اللہ پاک نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو میں نے ان تمام نمازوں کی قضا کرنی ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے شاید بنی اسرائیل کا کہ وہ صاحب جو 99 قتل کر کے نکلے تھے جس بستی کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں پہ نیت کے اوپر ہی فیصلہ ہوا تھا۔ تو نیت اگر کر لیں، ہاں تو یہی نیت کر لے کہ نیت یا اللہ آج سے یہ بڑا اچھا دن ہے، نیت نہیں یہی نیت کر لے کہ یا اللہ آج سے میں نے نمازیں شروع کر دی، تو مجھے توفیق دے، میں انہیں کبھی نہ چھوڑوں، تیری توفیق سے ثابت قدم رہوں گا۔ دیکھیں نا اس میں سے کیا مسئلہ ہے جو پچھلی اس کے سر پڑی ہوئی ہیں، جیسے آپ نے وہ یہ نیت کرے، ان کو کیوں چھوڑے گا؟ وہ یہ نیت کرے کہ میں آج سے تمام قرآنی پڑھنی شروع کروں گا، وہ قرآن شریف کے لیے آتا ہے، پڑھتے ہوئے چلا جائے، فرشتے قبر میں پورا کراتے ہیں۔ جیسے قاری صاحب فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں وہ نیت خالی کر لے، نہیں تب بھی بات نہیں۔ جیسے قاری صاحب نے فرمایا نا کہ نماز پڑھنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، جی ایک وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، دائمی پڑھنے والے لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہیں پڑھنے والے، جنہوں نے عرصہ دراز سے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جرائم بھی 2 طرح کے ہیں، بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کا تدارک، ان کا ازالہ ہو سکتا ہے، اور بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کے ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے جھوٹ بولا، اس کے ازالہ نہیں ہو سکتا، اس پر توبہ ہو سکتی ہے، لیکن کسی کا مال چھینا ہے اس کے اوپر توبہ بھی ہے، اس کا ازالہ بھی ہے، وہ مال واپسی بھی کرنا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ نکلا کہ نتیجہ یہ ہے کہ معاف نہیں ہوں گی، ان کیا معاف ہے اور احناف کے معاف ہے؟ ہمارے ہاں یہ اللہ چاہے گا تو، ان کا اگر کہنا یہ کہ یہ معاف کر رہے ہیں تو یہ نہیں کسی کہہ کا رہا، نہیں، انہوں یہی نے کہا بات۔ میں نے اللہ کی چاہت پہ چھوڑا ہے۔ دیکھیں پھر بات ختم ہی ہو گئی۔ امام راضی رحمہ اللہ نے بھئی یہ اسحاق عالم صاحب کی آواز بڑھائیں ذرا سی۔ جی امام راضی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جی کہ قیامت والے دن ایک ایمان والا آئے گا اور اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ وہ وہاں کھڑا رہے گا اور عرض کرے گا یا اللہ مجھے اپنی کوئی نیکی نہیں معلوم، آپ نے مجھے کس بنیاد پہ معاف کیا، بس میں وہ بنیاد، وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہاری میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ جو یقیناً تمہیں بھی نہیں معلوم۔ تم رات کو سو رہے تھے
کروٹ بدلتے ہوئے نیند کی حالت میں تمہاری زبان پر لفظ اللہ جاری ہوا تھا، تو اللہ اگر چاہے تو وہ تو ایک لفظ اللہ کہنے پر بھی آپ کو معاف کر دے. جیسے ایک طوائف کی کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو وہ سارے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے اوپر فیصلے ہیں. قاتل کو وہ بتائیں اللہ کے چاہنے پہ ہے ہمارا قتل کا بدلہ یہ ذہن میں رہے. کہہ رہے ہیں اللہ کے کوکب صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی چاہت پہ چھوڑ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مفتی کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر دی. اور ڈاکٹر صاحب اس نے کہا تھا نا کہ تمہاری توبہ نہیں، مسئلہ یہ کلیئر ہوا اس لیے قتل کہ اللہ کی چاہت پر ہے کہ اللہ معاف کرے تو اس کی مرضی، یہ فیصلہ ہوا. لیکن مفتی جو فتویٰ دے رہے ہیں یہ فتویٰ نہیں کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی چاہت پر ہے. پڑھے گا وہ پڑھے گا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں پڑھنی. کہ آپ اس کو 80 سال کی نمازیں پڑھوا رہے ہو، اس کی دلیل ابھی تک آپ نے نہیں دی. ہم نے تو حدیث سے قیاس کر کے دیا، آپ کوئی دلیل ہے. آپ تراویح کے لفظ پہ جب تراویح مانگتے ہو تو اس پہ بھی 80 سال کی نمازیں پڑھوا رہے ہیں. چلے بھائی یہ طے ہو گیا کہ اہل حدیث اپنی جگہ پر درست ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ موقف ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک کوئی نہیں ہے، ہمارے نزدیک نہیں، ان کے نزدیک ان کے پاس اس مسئلے پر حدیث کوئی نہیں ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ پڑھے گا اور توبہ بھی کرے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، توبہ کرے گا، پڑھے گا، معاف کرے گا. ہمارے پاس اس پر حدیث ہے، اس سے ہم نے قیاس کیا. بس ٹھیک ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی تو ناظرین چلیں ہم اسی والا تھوڑی سی ہم بھی گفتگو کرتے چلیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو جانے کے اندر کوتاہی نہیں ہے، بلکہ کوتاہی یہ ہے کہ بیدار رہتے بندہ جاگ رہا ہو تو پھر نماز چھوڑے، اس کے اندر یعنی کوتاہی ہے، اس کے اندر گناہ ہے. اگر بندہ سویا رہا تو اچانک اس کی آنکھ کھلی ہے تو بعد میں اٹھ کے وہ نماز پڑھ لے. اب ناظرین رہ گئی قضا کی بات. تو سیدنا نافع بیان کرتے ہیں ان ابن عمر اشتکی مرتا غلب فیہا علی اکلیہ حتی ترک الصلاۃ ثم افاق فلم یصلی ما ترک من الصلاۃ. تو ناظرین ایک بار ابن عمر بیمار ہوئے تو ہوش و حواس پر اتنا اثر پڑا کہ ان کی نماز فوت ہو گئی. جب ہوش میں آئے تو جو نماز فوت ہوئی تھی اس کی قضا نہیں کی. یہی یعنی کہ یہاں لکھا ہے کہ یہی امام طاؤس، زہری، حسن بصری اور محمد بن سیرین کا مسلک ہے، یعنی اسی والا سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو ناظرین باقی میں تو ایک طالب علم ہوں، اگر کسی کے بندے کے پاس اس کا یعنی کہ حدیث ہو یا قرآن پاک کے سے کوئی بھی ریفرنس ہو وہ کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.